اچھا جی، اکثر لوگ جو ہے نا، زیادہ اکثریت جو ہے وہ قوف اور کاف میں بہت بڑی غلطیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو ہے نا جی، ہمیں اس کی ادائیگی کا پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی قوف کون سا اور کاف کون سا ہے. جس کے اوپر نقطے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ قوف موٹا پڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور بغیر نقطے کو جو ہوتا ہے وہ کاف پتلا. ٹھیک ہے نا، ایک نرم تالو سے ادا ہوتا ہے، ایک سخت تالو سے ادا ہوتا ہے. زبان کی جب کوے کے قریب سخت تالو سے لگتی ہے تو اس سے کاف ادا ہوتا ہے، جب نرم تالو سے لگے گی تو پھر قوف ادا ہوگا. ٹھیک ہے، اور آگے جی حمزہ ہمیشہ سخت اور جھٹکے والا ہوتا ہے. قل ٹھیک ہے، آگے عین ہے، عین ہمیشہ نرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں اعوذو میں قاعدہ کیا آتا ہے جی، یہاں پہ واو ساکن ہے. واو ساکن سے پہلے جب بھی پیش ہوگی تو وہ واو مدہ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، اعوذو، قل اعوذو. اب بعض لوگ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، سیکھا نہیں ہوتا، قرأت سیکھی نہیں ہوتی، تجوید سیکھی نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے ان کی یہ غلطیاں پڑھنے میں ہمیں بہت چھوٹی لگتی ہیں. لیکن قرآن میں کچھ الفاظ ایسے بھی آتے ہیں جس کو ہم غلط پڑھنے سے جو نا جی یعنی دار اسلام سے خارج بھی ہو جاتے ہیں. لیکن ہاں بہت سخت، ہاں جی، اس کا نا مطلب چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب قوف اور کاف کا زیادہ اکثریت لوگوں کو اس کا نہیں پتہ کہ جی اب وہ قوف ہے تو تب بھی کل، اب اگر پتلی کاف ہے تب بھی کل، یعنی باریک ہی پڑھنا ہے یا موٹا پڑھنا ہے یا تو اس بہت زیادہ اس کو سیکھنا چاہیے نا. ٹھیک ہے نا، یعنی کوئی بھی اگر بندہ ہے وہ قرآن کے جو قرآن پڑھتا وہ خاص ہی ہیں، قرآن خاصوں کو ہی اللہ نے عطا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے ہم دنیا کے لحاظ سے محنت کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، تو 24 گھنٹوں میں اگر تھوڑا سا ٹائم قرآن کو دیں اور قرآن سیکھیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کی قبر کو روشن کرنے والی جو روشن کتاب اس کو کہا گیا. ٹھیک ہے، تو اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں تاکہ ہم اچھی قرأت کے ساتھ، اچھی تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے والے ہو جائیں. ٹھیک ہے، اچھا، قل اعو میں واو جو ہے مدہ ہے. ٹھیک ہے، اعوذ بی. اب عربی زبان جو ہے وہ مجہول نہیں ہے، اس میں لوگ حمزہ زیر ہو تو اے، با زیر ہو تو بے پڑھتے ہیں. یہ مجہول لفظ ہے. ای، بی، تی، سی. ٹھیک ہے، اب یہ بے نہیں ہے. اب اکثر لوگوں کو میں نے خود سنا ہے بے ربن، بے نہیں، بی رب بن ناس. ٹھیک ہے، یہاں پہ با بھی مشدد ہے، نون بھی مشدد ہے. را کو با کے ساتھ ملائیں گے اور با زیر کو پھر نون کے ساتھ ملائیں گے اور نون پہ غنہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، غنہ ہمیشہ ناک سے ادا ہوتا ہے. دو حروف غنہ ہے، نون اور میم، جس پہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نون اور میم مشدد پہ، نون اور میم مشدد اسے کہتے ہیں جس کے اوپر شد ہو. ٹھیک ہے جی، قل اعوذ برب الناس. آگے مالک الناس. اب ما اور لی، لام زیر لے نہیں، لی، مالک الناس. تھوڑی سی گنگنی آواز میں نون کو ادا کریں گے. آگے الہ الناس، الہ ہن پہ بھی غنہ ہوگا، نون مشدد آ گیا. ٹھیک ہے جی، من شر اب من عام لوگ جو پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھتے ہیں من شر. اس میں گناہ نہیں ہے لیکن قرآن کی خوبصورتی کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں اخفاء ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ ہم نے اخفاء کرنا ہے. ٹھیک ہے، من شر. اب اگر نون ساکن کے بعد حروف حلقی ہیں 6، کتنے حروف حلقی؟ 6 جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. اگر نون ساکن یا تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو، اس کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار ہوگا. وہاں پہ ہم نے لفظ کو چھپانا نہیں ہے، ظاہر کرنا ہے. اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، اخفاء کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. تو من شر
وسواس الخناس، واو کے ساتھ، واو کے آگے خالی الف آ گیا، الف مدہ. خالی الف سے پہلے جب بھی زبر آتا ہے تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے. واو ساکن کا جیسے شروع میں نے بتایا اعو، یہ واو مدہ ہے، اور یہاں پہ ناس، ناس ان میں الف مدہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، خالی الف سے پہلے جب بھی زبر آئے گا تو الف مدہ کہلائے گا. آگے ہم من شر الوسواس الخناس الذی بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر ملائیں گے نہیں تو سلذی، اگر ہم خناس پہ وقف کریں گے تو یہاں پہ الذی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، جب بھی لام سے آگے لفظ سٹارٹ ہوتا ہے تو اس سے پہلے زبر لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. الذی یوسوس فی صدور الناس، یوسوس، سین باریک پڑھیں گے، فی یا مدہ آ گیا، صدو صاد کو موٹا اور واو مدہ آ گیا جی. صدور الناس من الجنتی، من الجنتی، یہاں پہ غنہ آ گیا، والناس نون یہاں پہ بھی غنہ آ گیا. ٹھیک ہے جی، اور آگے وقف آ گیا. اور یہاں پہ سین کے اوپر جزم نہیں ہے، اس کو ہم نے خود ساکن کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جہاں پہ جزم آتا ہے تو وقف میں اس کو پورا پڑھتے ہیں، اور جہاں پہ زبر زیر پیش آ جائے اور آگے وقف آ جائے تو وہاں پہ ہم نے اس کو خود ساکن کر دینا ہے. والناس من الجنتی والناس. ٹھیک ہے جی، آج تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ. آگے پھر آہستہ آہستہ ہم جو ہے نا جی کوشش کریں گے کہ ہر مسلمان تک ہم اچھے طریقے سے جو ہے نا جی قرآن تجوید کے ساتھ جو ہے نا جی پیش کر سکیں، تاکہ لوگ ایزیلی سیکھ لیں قرآن، کیونکہ یہ بہت بڑی کتاب ہے. ہمیں اس کا جو ہے نا جی بہت خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تجوید سیکھنا بہت ہی بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے. تو ہمیں دنیا کو جیسے ٹائم دیتے ہیں تو تھوڑا سا قرآن کو بھی ٹائم دیں، اور ہم سیکھیں کہ بھئی اللہ کا قرآن جیسے آیا تو اس طرح ہمیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو بہت بڑی کتاب ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس کا ادب احترام اور صحیح معنوں میں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.